بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله انتہائی قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اس ہستی کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں، ان کی سیرت کے چند گوشے، ان کی مبارک زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان عمل میں آئے، آپ بعثت کے بعد اعلان نبوت کیا، بہت سارے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیاں، مصیبتیں بھی آئیں، بہت سارے ایسے معاملات بھی درپیش ہوئے، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ ممتحنہ میں، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، آپ کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ رول ماڈل بنائیں، جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، اسی طرح آپ بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول ہیں، ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے جن کی گنتی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم تمام پیغمبروں اور رسولوں اور نبیوں پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں کہ ہمیں ان کے نام کا، ان کے زمانے کا علم نہیں ہے، ان کے علاقے کا علم نہیں ہے، تب بھی ہم ان تمام انبیاء کو جنہیں اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہم مانتے ہیں، اور جن انبیاء کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرما دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن کا تذکرہ خیر ہو گیا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لاتے ہیں۔ تو بے شمار انبیاء ہیں، ان گنت ہیں، ہماری گنتی سے باہر ہیں، ہمارے احاطہ علم میں بھی نہیں ہیں۔ ان سب انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے پانچ انبیاء کو خصوصی شرف عطا فرمایا۔
بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ بھی دشمنوں کی مصیبتوں پر، تکلیفوں پر اسی طرح صبر فرمائیں جس طرح اولو العزم پیغمبر صبر کرتے رہے۔ تو اولو العزم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 4 ہیں، اور 5ویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تو آپ کو فرمایا گیا کہ ان 4 پیغمبروں کی طرح آپ بھی صبر کریں۔ ان میں سے ایک نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ اولو العزم پیغمبروں کی سیرت پر عمل کریں، جس طرح انہوں نے خندہ پیشانی سے تمام تکلیفیں برداشت کیں اور صبر کیا، آپ بھی اسی طرح صبر کریں اور تکلیفوں کو برداشت کریں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک شرف وہ جد الانبیاء ہے، بہت سے انبیاء ان کی نسل میں سے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کے لیے امام بنا دے، میری ذریت میں سے اپنی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبر بھیج۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی ذریت میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ان میں سے کچھ کو ہم نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کریں گے۔ تو ایک لمبی فہرست اور لسٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیغمبروں اور رسولوں، جد الانبیاء بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم المرتبت پیغمبر اور رسول ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں اپنے نبی اور صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس لیے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جاننا اور سمجھنا اور پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم چونکہ ابھی عید الاضحیٰ قریب ہے تو ہمیں شاید یہی معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، تو ہم بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی کو، ان کی ساری کوششوں اور کاوشوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی کے جو سنہرے پہلو ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے مطیع و فرما بردار، انتہائی فرما برداری، اتنی فرما برداری اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ اے رسول اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ آپ مطیع و فرما بردار بن جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں فوراً اللہ رب العالمین کے لیے مطیع و فرما بردار ہو گیا ہوں، اب جو بھی حکم اللہ رب العزت فرمائیں گے میں فوراً عمل کر کے دکھاؤں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری سے عبارت ہے۔ ایک حکم بھی اللہ رب العزت کا ایسا نہیں جسے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کبھی قبول نہ کیا ہو یا اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کی ہو یا اس کو عمل کرنے میں دیر کی ہو۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام اسے بجا لائے۔ آج ہمیں بھی اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو، لیکن ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کے ایک ایک حکم پر پوری زندگی عمل کیا، پوری زندگی عمل کیا، کہیں ایک عمل میں بھی کوتاہی نہیں کی۔ اور ہم روزانہ ایک ایک دن میں اللہ رب العزت کے سینکڑوں احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں۔
یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی سیرت کو ہمارے لیے بیان کیا کہ آپ ابراہیم کی سیرت کو اپنائیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ملت ابراہیم قرار دیا۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے صرف وہی لوگ روگردانی کرتے ہیں جو بے وقوف ہیں، جنہوں نے خود اپنے آپ کو بھی بے وقوف بنا لیا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ صرف وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے روگردانی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو کوئی عقل مند نہیں چھوڑ سکتا، کوئی دانش مند نہیں چھوڑ سکتا، کوئی سمجھدار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کا ہے۔ اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت ان کے ذمہ لگائی تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کمال طریقے کے ساتھ توحید کی دعوت اپنی امت کو پہنچائی، اپنے مخاطبین کو پہنچائی، حتیٰ کہ گھر والے تک دشمن بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد وہ دشمن بن گیا جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے بارے میں، معبودان باطلہ کے بارے میں اللہ رب العزت کے احکامات سنائے، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، شرک سے منع کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کا والد سب سے پہلے دشمن بنا۔ اس نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم میرے معبودوں سے منہ پھیر رہے ہو، میرے معبودوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اللہ خالق و مالک ہے، اسی کی پوری دنیا میں اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کی قدرت ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو، میرے سارے معبودوں کی نفی کرتے ہو۔ لَأَرْجُمَنَّكَ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تم باز نہ آئے میں باپ ہو کر بھی اپنے بیٹے ابراہیم کو رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر اس کی زندگی ختم کر دوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ باپ مخالف ہے، کنبہ قبیلہ مخالف ہے، رشتہ دار مخالف ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کا حکم آیا ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خوبصورت پہلو، ایک ایسا پہلو جس کی ہر مسلمان کو پیروی کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت اور مصلحت کے ساتھ دعوت دی۔ توحید کی دعوت بڑی کڑوی ہوتی ہے، لوگوں کو سن کر بڑی مرچیں لگتی ہیں، لیکن اس دعوت کو بھی انتہائی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ والد جو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دوں گا، جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اسے بھی جب دعوت دی ہے تو اتنے خوبصورت الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ بہت خوبصورت کلمہ جو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلمہ، مخاطب کرنے کا یہ انداز، کہہ سکتے تھے ابو جی، سیدھے اتنا ابو جی بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ جان کے درپے ہو گیا ہے، وہ خون کا پیاسا ہے، وہ اللہ کی توحید کو برداشت نہیں کر رہا ہے، وہ بتوں کی عبادت پر اڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب دعوت دی ہے اتنے خوبصورت انداز میں، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، میری بات تو سنیں، میں آپ کا خیرخواہ ہوں۔ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، میرے پیارے ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے۔ یہ دعوت اتنے خوبصورت انداز میں دی، آگے جواب پتھروں سے آیا ہے، آگے جواب دشمنی سے آیا ہے، آگے جواب گھر سے، علاقے سے نکالنے سے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، خاندان، رشتہ دار، کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت بھی کر لی لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑا، اپنے منہج کو نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ حکم تھا کہ آپ نے توحید کی دعوت دینی ہے، توحید کی دعوت ہر اعتبار سے، ہر انداز سے دی ہے، ایسے ایسے انداز سے کہ لوگ دشمن تھے، دشمن ہونے کے باوجود مان گئے۔ ابراہیم بات تو تم بڑی اچھی کر رہے ہو، لیکن ہم کیا کریں، آباء و اجداد کو ہم نے ایسے ہی دیکھا،
اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنے باپ سے بھی کہا، قوم سے بھی کہا، ان مورتیوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیا ہیں یہ مورتیاں؟ ما هذه التماثیل، ان کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ نفع و نقصان کی مالک ہیں؟ یہ بزرگوں کی تصویریں تم نے بنائی ہیں نا، بزرگوں کی تصویریں سامنے رکھ کر ان سے فریادیں کرتے ہو، کیا یہ بزرگ تمہاری فریادوں کو پہنچتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم؟ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے؟ آگے سے جواب کیا آیا؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے، بس ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی ان کی عبادت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ کچھ نہیں ہے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، دیتے ہیں نہیں دیتے، بس ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل۔ یہ آباء و اجداد کے نقش قدم کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ خاندان، رشتہ داریاں، بہن بھائی، خونی رشتے، سسرالی رشتے، اللہ رب العزت کی توحید کے آڑے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور ایسے انداز سے دعوت دی، ایسے انداز سے قوم کے پیچھے رہ گئے۔ قوم نے کہا میلے میں چلیں، وہاں شرک کفر ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے احسن انداز میں معذرت کر لی، بڑے احسن انداز میں معذرت کر لی کہ مجھے پرابلم ہے، میں نہیں جا سکتا، انی سقیم، مجھے کچھ پرابلم ہے، مجھے کچھ مسئلہ ہے، میں نہیں جا سکتا۔ قوم نے سمجھا کہ شاید ان کو کوئی جسمانی، کوئی صحت کے حوالے سے مسئلہ ہے، جا نہیں سکتے، قوم چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے ان کے معبد خانے میں گئے جہاں ان کے بت پڑے تھے، بزرگوں کی مورتیاں انہوں نے سجا کر رکھی تھیں، اور یہ کام نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ کرام نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس شیطان آیا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں جو میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، اللہ کے بڑے نیک اور برگزیدہ بڑے اولیاء اللہ تھے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور تم نکمے لوگ پیچھے رہ گئے ہو، تم عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے قرب میں ان سے بہت پیچھے ہو۔ ان بزرگوں کی مورتیاں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ اور ان جگہوں پر نصب کر دو جہاں وہ بزرگ بیٹھا کرتے، عبادت کیا کرتے تھے، تمہیں آتے جاتے وہ نظر آئیں گے، بزرگ یاد آئیں گے کہ وہ اللہ کے کتنے قریب تھے، تمہیں بھی کچھ ہوش آئے گی کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ بس پہلی نسل کو تو اس نے یہ سبق پڑھا ہے، پہلی نسل شرک میں مبتلا نہیں ہوئی، مورتیاں بنا کر ان کے ذریعے اپنے خیال میں اللہ کے قریب ہوتے رہے کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی نیک بنیں گے، ہمیں ان کا نیکی تقوی یاد آئے۔ لیکن جب یہ نسل گزر گئی، اگلی نسل کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ یہ اتنے بزرگ تھے، فریادیں ان سے کیا کرو، ڈائریکٹ اللہ سے کیوں مانگتے ہو، تم تو نافرمان ہو، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان سے کہو، یہ اللہ سے کہیں گے تمہیں مل جائے گا۔ اور یہی بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ سے نقل کی، جب ان سے کہا گیا کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ تو پتھروں کی مورتیاں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، اعتراض یہی آتا ہے تم نبیوں اور ولیوں کو پتھروں سے ملاتے ہو۔ مشرکین مکہ تو پتھروں کی عبادت کرتے تھے، پتھر تو کچھ نہیں دے سکتے، نبی اور ولی تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک ایسے ہی آیا تھا۔ مشرکین مکہ نے بھی اسی چیز کا اقرار کیا جب ان سے کہا گیا کہ ان کو تم کیوں پکارتے ہو، انہوں نے آگے قرآن کریم کہتا ہے، آگے سے جواب یہ، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان پتھروں کی مورتیوں سے کوئی توقع نہیں رکھتے، ہمیں توقع یہ ہے کہ ان پتھروں کی مورتیوں کے پیچھے جو بزرگ ہیں، جن کی مورتیاں ہم نے بنائی ہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی یادگار ہے نا، ہم تو پکارتے اپنے بزرگوں کو ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ سے کہہ کر ہمارا کام کروا دیتے ہیں، ہم تو اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔
یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا، افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں نے یہی عقیدہ اپنے ذہنوں میں بسایا ہوا ہے۔ توحید کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ تھی۔ توحید کے بغیر اللہ رب العزت کو کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن کریم میں اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العزت اپنے ساتھ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کتنا بڑے سے بڑا جرم ہے اللہ رب العزت چاہے تو اسے معاف کر دے۔ 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دے۔ ایک قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، ایک قتل، ایک جان کو قتل، مسلمان کی بات نہیں ہے، ایک جان کو قتل، ایک انسان کو قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وعید بھی سنائی ہے، ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو جہنم اس کا مقدر بن جائے گی، خالداً فیہا، بڑا عرصہ اس میں رہے گا، گویا ہمیشہ ہی رہے گا۔ لیکن دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحمت جب جوش میں آ جائے، انسان سچی اور پکی توبہ کر لے تو 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دے، یہ اب میرے دربار میں آ گیا ہے، مجھ سے معافی چاہتا ہے، اپنے کیے پر شرمندہ ہے، دوبارہ نہ کرنے کا عزم رکھتا ہے، اس لیے اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ مخلص ہے کہ میں نے آئندہ اس گناہ میں نے ملوث نہیں ہونا، تو اللہ رب العزت اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ جس زمین کی طرف، جس علاقے کی طرف جا رہا ہے اس زمین کو بھی اللہ سکڑنے کا حکم دے دیتا ہے، اور جس علاقے کو چھوڑ کر آ رہا ہے اللہ رب العزت اس زمین کو پھیلنے کا حکم دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک کے علاوہ جتنا بھی بڑا گناہ ہے اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو اللہ رب العزت اس کی سزا دے کر آخرکار جنت میں بھیج دے۔ لیکن اگر شرک ہے عمل میں، شرک کے اوپر موت آ گئی ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جتنے مرضی حج کیے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں، جتنی سخاوتیں کی ہیں، جتنی ریاضتیں کی ہیں، سب برباد ہو جائیں گی۔ عاملۃ ناصبہ، ساری زندگی عمل کر کر کے اپنے آپ کو تھکا کے آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کا وزن ہی نہیں ہو، وزن ہوگا ہی نہیں۔ کس چیز کا وزن؟ توحید کے بغیر کسی نیک عمل کا کوئی وزن اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہے۔ یہی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی۔ دیکھا کہ آج موقع ہے، میں کسی اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، توحید کی دعوت دے رہا ہوں، یہ قوم سمجھ نہیں رہی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی مورتیاں ہیں، یہ بزرگ بڑی کرنے والے ہیں، یہ ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، تو آج ان کو سمجھاتے ہیں۔ بتوں کو توڑ دیا، سب بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی، واپس آ کر دیکھا کہ ہمارے معبودوں کا برا حال ہو گیا، معبود بیچارے خود ٹوٹے ہوئے ہیں، جن سے ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بچائیں گے، وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کا سر کہیں پڑا ہے۔ اب سوچنے لگے کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ پھر سوچ کر کہنے لگے سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان کو ہمیں پتہ ہے، وہ نوجوان ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو چھوڑ دو، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کیا لگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، پکڑ کے لایا گیا، پوچھا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام بہادر تھے، اللہ کی توحید کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے تھے، صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہا، اور اس سے بڑے سے تو پوچھو، بڑے بت، اس کو تو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سارے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، بڑے کو کچھ نہیں ہوا، پوچھو تو صحیح شاید اس نے کیا ہو۔ صرف ان کا جواب سننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ جواب کیا دیتے ہیں، خود اپنی زبان سے یہ مانیں گے کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر انہوں نے مانا
کہنے لگے کہ تمہیں پتہ تو ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے بھی اور ان جھوٹے معبودوں سے بھی، یہ مورتیاں جو تم نے بزرگوں کے نام پہ بنا لی ان سے امیدیں رکھی، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی خالق مالک، کوئی تصرف کرنے والا، کوئی دینے والا، کوئی عطا کرنے والا، کوئی لینے والا نہیں۔ قوم کو سمجھ تو آ گئی لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے انا آڑے آ گئی، باپ دادا کا دین آڑے آ گیا۔ کیا کریں، بات تو ابراہیم آپ کی سچی لگتی ہے لیکن باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑیں؟ اس باپ دادا کے دین نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا ابو طالب ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی ہے، آپ کے خیر خواہ رہے ہیں، ایمان نہیں لائے لیکن آپ کے خیر خواہ رہے۔ آخری وقت آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی، منت سماجت کی، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، کان میں کلمہ توحید کہہ دیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کروں گا، اللہ سے کہوں گا میرے چچا نے جاتے جاتے تو کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ادھر دوسرے سردار بیٹھے ہیں قریش کے، وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے، باپ دادا کے دین کو آخر عمر میں چھوڑ گیا۔ فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف اس لیے ٹھکرا دی کہ لوگ کیا کہیں گے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا۔ جہنم مقدر بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اپنے چچا سے آپ نے کیا وفا کی؟ چچا ساری زندگی آپ سے وفا کرتا رہا، آپ کو فائدہ دیتا رہا، آپ نے کیا فائدہ دیا اپنے چچا کو؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری وجہ سے سب سے ہلکا عذاب دیا ہے میرے چچا ابو طالب کو۔ وہ عذاب کیا ہے؟ آپ کی صرف جوتی پہنائی گئی ہے، پورے جسم میں سے صرف پاؤں کو عذاب دیا ہے ڈائریکٹلی، انڈائریکٹ تو پھر پورے جسم کو ہو رہا ہے، صرف آگ کا جوتا پہنایا گیا ہے، یغلی منہا دماغ، اس جوتے کی وجہ سے دماغ کھولتا ہے، صرف باپ دادا کے دین کی وجہ سے۔ کیا ہوتا تھا؟ کلمہ پڑھنا تھا، ایک لفظ کہنا تھا کہ بھتیجے جاؤ میں اللہ کا اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن نہیں کہا باپ دادا کے دین کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے محنت کی ہے۔ فرمایا کہ یہ دیکھو تمہارے یہ معبود ہیں جو کچھ کر نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہیں کیا بچا؟ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توحید کی دعوت دی، بالکل یہی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبیوں ولیوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کی گستاخی کرتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں کر سکے اپنے باپ کے لیے، باپ کو راہ ہدایت پہ نہیں لا سکے، پوری کوشش تھی۔ بتاؤ کون چاہتا ہے کہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے؟ جس کی منتیں اس کی زندگی میں کر رہے ہیں، اے میرے پیارے ابا جان آپ بات سمجھتے کیوں نہیں؟ میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اس باپ کو کوئی چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے اور برگزیدہ نبی، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہونے کے باوجود، جد الانبیاء ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اپنے باپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جانور کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو ابراہیم کے قدموں میں پھینکا جائے، باپ کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بچا نہیں سکیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت آپ کے ذمہ لگائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا،
قریش کو بلایا، فرمایا او قریشیو لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت قبول کرو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بچا نہیں سکوں گا، اللہ سے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ باوجود خاتم النبیین والمرسلین ہونے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہا چچا یا عباس ابن عبد المطلب، اے میرے چچا عباس لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کو بھی اللہ سے نہیں بچا پاؤں، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یا صفیہ، اے میری پھوپھی صفیہ، توحید کی دعوت کو قبول کر لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے میری لخت جگر فاطمہ، سلینی من مالی ما شئت، میرا دنیا میں جو میرے پاس ہے، جو مانگنا چاہتی ہو مانگو، میرے پاس جو ہے میں تمہارے اوپر قربان کرتا ہوں، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے دربار میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ وہاں عقیدہ توحید کام آئے گا، وہاں توحید کام آئے گی، اللہ کی وحدانیت کام آئے گی، لہٰذا اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان کروایا، قل، اے نبی آپ اعلان کر دیں، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، سورہ جن ہے، اے نبی اعلان کر دیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان بھی کروا دیا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی آپ یہ بھی انہیں بتا دیں میں تو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک ہوں، الا ماشاء اللہ، نفع نقصان دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہاں تو مختار کل کے نعرے لگتے ہیں، یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے، یہ انبیاء کی دعوت کے منافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نفع نقصان کا مالک ماشاء اللہ صرف اللہ ہے، جو اللہ چاہے نفع ملتا ہے، جو اللہ چاہے نقصان ملتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اختیار کے ساتھ ایک بڑی چیز علم ہے، اگر انسان کو علم ہو تو انسان نفع حاصل کر لیتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا اگر میں غیب جانتا ہوتا، قرآن کے الفاظ ہیں، میں غیب جانتا ہوتا تو میں ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، لیکن تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، رشتہ دار کھوئے ہیں، چچا حمزہ شہید ہوئے ہیں، پتہ ہوتا تو کہہ دیتے چچا آج فلاں موقع پر بچ کے رہنا، احد کے میدان میں ایک غلام تاک لگائے ہوئے تمہارے لیے بیٹھا ہوگا، تم اس سے پیچھے ہٹ کے گزر جانا، کہہ سکتے تھے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان ہوئے کہ صحابہ کو بھیجا میں نے، میرے کہنے پر گئے اور ان ظالموں نے انہیں شہید کر دیا دھوکہ دے کر۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک ہوتے کبھی اپنے صحابہ کو شہید ہونے کے لیے نہ بھیجتے۔ پھر پورا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے رہے ان قبیلوں کے خلاف جن بدبختوں نے ان صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا ہے، کیسا عقیدہ انہوں نے دیا، پھر ایک اور مثال سے انہوں نے سمجھایا، لوگوں کی عقل ٹھکانے لگانے کے لیے، ان کو ہوش دلانے کے لیے۔ چاند ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، ویسے اوپر اوپر سے الزاماً جیسے کہا جاتا ہے یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ ڈوبا تو کہا کہ یہ ڈوبنے والا کیسے رب ہو سکتا ہے، جس کو زوال آ جائے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، فرمایا یہ سورج تو بہت بڑا، ہاں یہ رب ہو سکتا ہے، قوم کو مخاطب کر کے ان کو سمجھانے کے لیے۔ جب سورج غروب ہوا تو کہا
یہ ساری چیزیں غروب ہونے والی، مخلوقات میں سے کوئی ایسی نہیں جس کو بقا ہو، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ لہٰذا میں اللہ رب العزت، اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہوں۔ قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے اسلوب بھی بتائے ہیں۔ دعوت کے اسلوب مختلف موقعوں پر مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف لوگوں کے سامنے مختلف انداز سے دعوت دی جا سکتی ہے، حکمت اور مصلحت اور پیار اور محبت کے ساتھ۔ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جارحانہ انداز اختیار نہیں کیا، قوم نے اٹھا کر آگ میں بھی پھینک دیا لیکن جارحانہ انداز اختیار نہیں کیا، ہمیشہ محبت، حکمت، مصلحت، قوم کو پیار سے سمجھایا، اپنے والد کو بھی پیار سے سمجھایا۔ اور پھر اللہ رب العزت کا جیسے ہی حکم آیا، یہ جو قربانی کا معاملہ ہے، قربانی، عید قربان آ رہی ہے، عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم سب قربانیاں کرنے والے ہیں، لیکن اس قربانی کے فلسفے کو ہم نہیں سمجھتے۔ الا ماشاء اللہ 100 میں سے شاید چند ایک ایسے ہوں جو اس فلسفے کو سمجھ کر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کرتے، ورنہ تو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے، قربانی نہیں کر رہے۔ لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، میرے بچوں کو اس کے جو ساتھی ہیں اسٹوڈنٹس وہ باتیں کریں گے، اور تم نے قربانی نہیں کی۔ یہ جذبہ ہے، یہ خیال ہے ہمارا قربانی کرنے کا۔ الا ماشاء اللہ قربانی کے جانوروں کی نمائشیں لگاتے ہیں۔ اس چودھری صاحب نے، سیٹھ صاحب نے سب سے مہنگا جانور پورے علاقے میں سے ذبح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی سے بڑی قربانی کرنی چاہیے، لیکن جو فلسفہ ہے قربانی کا، ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں فوراً اللہ کا حکم مان کے آیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ خواب دیکھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، خواب دیکھ کر اللہ کا حکم سن کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیٹے سے اجازت لے رہے ہیں کہ تمہاری اجازت ہو تو تمہیں ذبح کر دوں، نہیں، اجازت لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ بیٹے سے بھی فرما برداری کے الفاظ کہلوانا مقصود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی سامنے رکھیں کہ اولاد کی تربیت کیسی کی۔ اولاد بچے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، چھوٹے بچے، فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے کہ ابھی دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوئے ہیں۔ ایسے بچے کو کتنی ہوش ہوتی ہے، کتنی سمجھ ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کیا ہے، بچپن سے ہی بچوں کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، چاہے جان دینی پڑے، چاہے جان دینی پڑے۔ چھوٹے سے بچے نہیں، بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے حکم آیا ہے کہ میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے۔ فانظر ماذا تری، اب بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل تو ہر حال میں کرنا تھا، لیکن بیٹے سے اس لیے پوچھا ہے کہ بیٹے سے بھی اللہ رب العزت کی فرما برداری کے الفاظ نکلوائے جائیں، وہ بھی خوش ہو کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو۔ بیٹے نے کمال الفاظ کہے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ سبحان اللہ، قرآن کا اسلوب دیکھیں، جو الفاظ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو، اپنے مشرک والد کو کہے ہیں دعوت دیتے ہوئے، پیار کے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ جو باپ سے سلوک کیا ہے، بیٹا بھی باپ سے وہی سلوک کر رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، وہی الفاظ، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے کر گزریں، مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ مجھے آپ اللہ کے حکم کا مطیع اور فرما بردار پائیں گے، میں گردن پر چھری چلواؤں گا، سی تک نہیں کروں گا، آپ اللہ کے حکم پر فوراً عمل کریں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیا کی؟ ہاں تو کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا ہے جی، ابھی تو چھوٹا ہے۔ یہ جو بچوں کا شعور ہے یہ بچپن میں ہی بڑھتا ہے، بچوں کی سوچ بچپن سے ہی پختہ ہوتی ہے، یہی وہ عمر ہے جب پتھر پہ لکیر ہوتی، یہی وہ عمر ہے۔
بچہ جو کچھ بچپن میں دیکھے گا، جو سنے گا، جو سمجھے گا، جو کرے گا، بڑا ہو کر بھی وہی کرے گا۔ بچپن میں ہی اپنے بچوں کو اسلام کے مطابق ان کی تربیت کریں، ان کو اسلام کے ماحول میں ڈالیں، بچپن سے ہی ان کا لباس مسلمانوں والا بنائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا بنائیں۔ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اگر بچہ ہے اس کا لباس شلوار اس کی پینٹ وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اسے پتہ ہو کہ یہ میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ بچپن سے ہی بچی کا لباس ساتر ہو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹی ہے، یہ ابھی تو بالغ نہیں ہوئی، تو وہ جب بچپن سے ایسا لباس پہننے کی عادی ہو جائے گی جو لباس مسلمانوں والا نہیں ہے، بالغ ہو کر وہ آپ کی بات نہیں مانے گی، پھر وہ کہے گی کہ میں نے وہی جینز پہننی ہے، میں نے وہی اسی طرح کا اداکاراؤں والا لباس پہننا ہے، فحاشاؤں والا لباس پہننا ہے۔ بچپن میں ہی ان کی اسلامی تربیت کریں۔ آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا، کیسی تربیت کی ہوگی انہوں نے، کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، اے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، فوراً اللہ کے حکم پر عمل کریں، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تربیت، یہ ان کی سیرت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کے حکم پہ کتنا بڑا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دے۔ یہ بیٹا وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کی منتیں کر کر کے لیا ہے، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہے، بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہے، اللہ سے دعا کرتے ربی حب لی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد دے دے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت سے جب مانگے نیک اولاد مانگے، اور ان کے اولاد کے آنے سے پہلے ہی ان کی نیکی کی دعائیں کریں کہ یا اللہ مجھے جو اولاد دینی ہے وہ نیک ہو، ربی حب لی من الصالحین۔ پھر اللہ رب العزت نے جو دیا، سبحان اللہ، اس کی صالحیت کی مثال لائیں، کہاں سے لائیں؟ اتنا صالح کہ ابھی بچہ ہے، اللہ کی راہ میں کہتا ہے میں اپنا خون دینے کے لیے تیار، اپنی جان دینے کے لیے تیار۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی اتنا بڑا مطالبہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، ذرا برابر بھی جھجکے نہیں ہیں، ذرا برابر بھی سوچا نہیں، ہچکچاہٹ نہیں آئی۔ آج ہم سے چھوٹا سا مطالبہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، اپنی اولادوں کو نیک تربیت دو، ان کو مسجد میں بھیجو، ان کو دین کے علم سے روشناس کرواؤ۔ ہم سوچنے لگ جاتے ہیں بڑا ہو کر مولوی بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے، معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، میں تو چودھری ہوں، میں تو سیٹھ ہوں، میں تو کاروباری ہوں۔ لوگ کیا ہے، علماء کی تو قدر نہیں ہوتی، مولویوں کو تو لوگ رون دیتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں، یہ سوچنے لگ جاتے ہیں نا۔ مانگا کیا ہے اللہ رب العزت نے؟ چند سال آپ کی اولاد کے، اولاد کو دین کا علم پڑھائیں، اس کے بعد کیا دین کا عالم کاروبار نہیں کر سکتا؟ کیا سیٹھ نہیں بن سکتا؟ کیا جاب نہیں کر سکتا؟ ہر شعبے میں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چند سال آپ کے مانگے ہیں بچوں کو نیک تربیت، اسلام کی تربیت، قرآن و سنت سکھانے کے لیے۔ ادھر ساری زندگی لگ جاتی ہے، 30 سال تعلیم میں، پیدا ہوتے ہی پڑھائی شروع ہو جاتی، 3 سال کی عمر میں، 2 سال کی، 2.5 سال کی عمر میں اب یہ پلے گروپس میں داخلے ہو رہے ہیں۔ بچے کو ہوش آنے سے پہلے ہی اس نظام تعلیم میں لگا دیتے، پھر پرائمری ہوتی، مڈل ہوتی ہے، میٹرک ہوتی، او لیول، اے لیول، سائنس ہے، آرٹس ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں، انگلش ہے، میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیالوجی ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ 10 سال گزرتے ہیں، 15 سال گزرتے ہیں، ایف ایس سی ہے، بی ایس سی ہے، ایم ایس سی ہے، پھر ایم فل پی ایچ ڈی ہے، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ، بلکہ خوشی ہے ہمارا بیٹا تعلیم حاصل کر رہا، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے کہا جائے کہ 4 سال وقف کر دو، 2 سال وقف کر دو، 6 سال وقف کر دو، سوچنے لگ جاتے ہیں اتنا بڑا عرصہ، 4 سال، اس کی تو ساری تعلیم ختم ہو جائے گی، تعلیم متاثر ہو جائے گی، اس نے تو ابھی فلاں امتحان دینے، فلاں ڈگری حاصل کرنی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ اور ہمارا طرز عمل۔
ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کیا مانگا؟ اکلوتا بیٹا، اس وقت ایک ہی بیٹا ہے جو آخری عمر میں اللہ سے دعائیں کر کر کے لیا ہے، ابھی بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کی بات مان لی، میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف زبانی طور پر نہیں کہا، عملاً اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کی جگہ پہنچ بھی گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں اللہ کا حکم کو مان کر باپ قربان کرنے کے لیے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، پیشانی کے بل لٹا بھی دیا ہے اور ذبح کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے، بالکل چھری چلنے والی ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ نے آواز دے دی، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، خواب میں جو اللہ نے حکم دیا آپ نے عمل کر دیا۔ ہمیں اسماعیل کی جان لینا مقصود نہیں تھی، تمہارا جذبہ اور ایمان دیکھنا مقصود تھا۔ آپ ہمارے امتحان میں 100% پاس ہو گئے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا۔ اللہ رب العزت ہمارا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا ایمان دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا خیال دیکھنا چاہتا ہے، کیا ہم اللہ رب العزت کے لیے اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہے تو سمجھے قربانی ہی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا ہے، ایک شخص جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہ قربانی کے دنوں میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراشنے کاٹنے سے رک جائے، جیسے ہی عید نماز پڑھے، عید نماز پڑھ کے اپنی حجامت بنا لے، فتل کا تمام وجہاتی کا عند اللہ، اور میں اللہ کے ہاں تمہیں پوری قربانی کا اجر ملے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت تو یہ دیکھتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتا، لیکن اس کے پاس ہے نہیں۔ اللہ نے اس جذبے کو قبول کر لیا ہے، فرمایا اسے تو پورا اجر مل گیا ہے۔ اور ایک قربانی کرنے والا ہے جس کا خیال نمود و نمائش کا ہے، جس کا جذبہ یہ ہے لوگ دیکھیں چودھری صاحب سیٹھ صاحب نے قربانی کی ہے، لوگ کیا کہیں گے اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کر کے بھی اللہ کے ہاں اسے کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ یہ فلسفہ قربانی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک سنہری پہلو ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی سیرت کے مطابق عقیدہ توحید پر کاربند ہونے اور لوگوں کو عقیدہ توحید کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی سیرت کے مطابق اپنی اولادوں کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی سیرت کے مطابق اللہ رب العزت کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی سیرت کے مطابق بڑی سی بڑی قربانی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین مانگے، اللہ رب العزت مانگے، ہمیں ہر وقت اس قربانی کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔